اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاستجاب لهم ربهم انی لا اضيع عمل عامل منکم من ذکر او انثى بعضکم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله واللہ عنده حسن الثواب لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون۔ ان آیات کریمہ کا ترجمہ یہ ہے، چنانچہ ان کے پروردگار نے ان کی دعا قبول کی اور کہا کہ میں تم میں سے کسی کا عمل ضائع نہیں کروں گا، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، تم سب آپس میں ایک ہی جیسے ہو۔ لہذا جن لوگوں نے ہجرت کی اور انہیں ان کے گھروں سے نکالا گیا اور میرے راستے میں تکلیفیں دی گئیں، اور جنہوں نے دین کی خاطر لڑائی لڑی اور قتل ہوئے، میں ان سب کی برائیوں کا ضرور کفارہ کر دوں گا اور انہیں ضرور بالضرور ایسے باغات میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے انعام ہوگا، اور اللہ ہی ہے جس کے پاس بہترین انعام ہے۔ جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے ان کا شہروں میں خوشحالی کے ساتھ چلنا پھرنا تمہیں ہرگز دھوکے میں نہ ڈالے۔ یہ تو تھوڑا سا مزہ ہے جو یہ اڑا رہے ہیں، پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بدترین بچھونا ہے۔ لیکن جو لوگ اپنے پروردگار سے ڈرتے ہوئے عمل کرتے ہیں ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ اللہ کی طرف سے میزبانی کے طور پر وہ ہمیشہ ان میں رہیں گے، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ نیک لوگوں کے لیے کہیں بہتر ہے۔ اور بے شک اہل کتاب میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو اللہ کے آگے عجز و نیاز کا مظاہرہ کرتے ہوئے اللہ پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اس کتاب پر بھی جو تم پر نازل کی گئی ہے اور اس پر بھی جو ان پر نازل کی گئی تھی، اور اللہ کی آیتوں کو تھوڑی سی قیمت لے کر بیچ نہیں ڈالتے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے پروردگار کے پاس اپنے اجر کے مستحق ہیں، بے شک اللہ حساب جلد چکانے والا ہے۔ اے ایمان والو، صبر اختیار کرو، مقابلے کے وقت ثابت قدمی دکھاؤ، اور سرحدوں کی حفاظت کے لیے جمے رہو، اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تمہیں فلاح نصیب ہو۔ ان آیات کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے ان مسلمانوں کی دعاؤں کی قبولیت کا ذکر فرمایا ہے جو اللہ تبارک و تعالی کی
تخلیق پر غور کر کے اس پر ایمان بھی لاتے ہیں اور اس کے نتیجے میں وہ آخرت تک بھی پہنچتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے پکار کر بہتر انجام کی دعا کرتے ہیں، جن کی اس کی تفصیل پچھلی آیتوں میں گزری ہے۔ تو فوراً ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو ہی ایسے لوگ یہ دعا کرتے ہیں فاستجاب لهم ربهم، تو ان کے پروردگار نے ان کی دعا قبول کر لی اور قبول کرنے کے نتیجے میں اعلان کر دیا کہ انی لا اضیع عمل عامل منکم، میں تم میں سے کسی کے عمل کو ضائع نہیں کروں گا، یعنی جو تم نے ایمان لانے کے بعد جتنے عمل کیے، جو بھی نیکیاں تم سے صادر ہوئیں، ان میں سے کوئی بھی میں ضائع نہیں کروں گا، بلکہ ہر ایک کا بدلہ دوں گا، ہر ایک کا اچھا بدلہ دوں گا، ہر ایک کا انعام دوں گا۔ اور پھر ایک بات بیچ میں اللہ تبارک و تعالی نے اور واضح فرما دی کہ من ذکر و انثی، تم نے جو عمل کیے ہیں چاہے تم مذکر ہو، مرد ہو، یا مؤنث ہو، عورت ہو، دونوں میں عمل کے انجام اور اس کے انعام کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں، بلکہ اگر مرد نے اچھا عمل کیا ہوگا تو مرد کو اچھا ثواب ملے گا، عورت نے اچھا عمل کیا ہوگا عورت کو اچھا ثواب ملے گا، محض اس بنا پر کہ یہ مرد ہے اس واسطے اس کو کچھ زیادہ دیا جائے، اور یہ محض اس بنا پر کہ یہ عورت ہے اس کو کم دیا جائے، یا برعکس، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ مرد اور عورت دونوں کو ان کے عمل کے حساب سے اللہ تعالیٰ اجر عطا فرمائیں گے۔ اور پھر اس بات کو زیادہ وضاحت کے لیے فرما دیا بعضکم من بعض، تم ایک ہی جیسے تو ہو، یعنی مرد اور عورت دونوں اللہ کی مخلوق ہیں اور دونوں انسان ہیں، دونوں میں بشریت پائی جاتی ہے، لہذا دونوں ایک جیسے ہیں۔ لفظی معنی اس کے ہوئے کہ بعضکم من بعض، تم میں سے کچھ دوسرے کے جز ہیں، دوسرے کا حصہ ہیں، اور یہ اپنی ابتدا کے اعتبار سے بھی یہ لفظی ترجمہ بھی بالکل واقعے کے مطابق ہے، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام ہی کے جز سے حضرت حوا کو پیدا کیا گیا تھا، تو اس کی طرف بھی اشارہ ہے۔ لیکن محاورے میں جب بعضکم من بعض کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ دونوں ایک جیسے ہیں، دونوں کے احکام ایک جیسے ہیں۔ تو یہ بات واضح طور پر اللہ تعالیٰ نے بیچ میں بتا دی کہ مرد اور عورت کے درمیان اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اجر و ثواب کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں، اور اس کو پہلے تو من ذکر و انثی کہہ کر یہ بات واضح کی، پھر بعضکم من بعض کہہ کر ایک اصولی بات بتا دی کہ چونکہ تم ایک جیسے ہو لہذا یہ کوئی ایک کو دوسرے پر کوئی فوقیت اپنی ذات کے اعتبار سے، اجر کے اعتبار سے حاصل نہیں ہے۔ یہ اصل میں اس معاشرے میں یہ اعلان کیا جا رہا ہے جہاں عورت کو انتہائی گھٹیا اور ذلیل مخلوق سمجھا جاتا تھا۔ اگر کسی کے یہاں لڑکی پیدا ہو گئی تو وہ ماتم کرتا تھا کہ ہائے میرے ہاں لڑکی ہو گئی، اور لڑکیوں اور عورتوں کو کوئی حقوق کسی قسم کے دینے کے لیے کوئی روادار نہیں تھا، بلکہ اگر کوئی شخص عورتوں کے حقوق کی بات کرتا تو اس کا مذاق اڑایا جاتا تھا۔ اس ماحول میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد و عورت کے درمیان اجر و ثواب کے اعتبار سے اور عام معاشرتی حقوق کے اعتبار سے مساوات کا یہ عظیم اعلان اس موقع پر فرمایا جب معاشرہ جاہلیت میں ڈوبا ہوا تھا۔ فرمایا بعضکم من بعض، تم سب ایک جیسے ہی ہو، لہذا مرد ہو یا عورت جیسا عمل کرے گا اس کا ویسا ہی بدلہ اس کو انشاءاللہ آخرت میں ملے گا۔